عید منائی جاتی ہے گاؤں کے اندر، تو اس طرف غم منایا جا رہا ہے اور یہاں کے مسلمان عید منا رہے ہیں۔ کون سا اسلام صحیح ہے؟ کیا وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ محترم حضرات، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ نہ اسلام نے عید کا تصور ہے یہ، نہ ہی اسلام نے یہاں پر غم منانے کا حکم دیا گیا۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب کے سب غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر روزہ رکھتے، عید منائی۔ حضرت حسین نے کہا کہ میرے باپ کے شیعوں نے، کوفیوں نے مجھے بلایا ہے امیر بنانے کے لیے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حسین، اللہ کے لیے وہاں نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اس کی زبان سے میں نے سنا ہے، لا کوفی ولا یوفی، کہ کوفہ کے لوگ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ تمہارے نانا کی زبان سے میں نے سنا ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، آج یہودی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، دونوں برابر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی میں روزہ رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھنے کا حکم دیا، 9 اور 10 محرم کو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فإذا مت بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم اور آپ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ 10 محرم عاشورے کے دن جمعہ کا خطبہ سن رہے، تو میں نے موقع کی مناسبت سے آج ہی کے تعلق سے عنوان کو منتخب کیا ہے،
کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ بدعت و خرافات سے بچنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ اسی دن سے ہے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا۔ ان میں 4 حرمت و ادب والے مہینے ہیں اور یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا انفسکم، تم ان دنوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے جو بڑے ہی ادب اور احترام والے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 ہو گئے۔ چوتھا مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ادب اور احترام کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم اور ستم نہ کرو، گناہوں سے باز رہو، جنگ و جدال نہ کرو، اپنا آپس میں ایک دوسرے سے خون نہ بہاؤ، اللہ نے تمہیں اس سے منع فرمایا۔ تو محترم حضرات، اس مہینے کی عظمت کیوں رکھی گئی؟ اس کے بہت سی زیادہ دلیلیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اس میں سے صرف میں ایک کی طرف آج اشارہ کر رہا ہوں کہ اس مہینے کی عزت، احترام، اور خصوصاً اس مہینے کی 10 تاریخ کو اس کی عزت اس لیے ہے چونکہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ جو ہے دور جاہلیت میں بھی، زمانے جاہلیت کے لوگ، ابھی اسلام نہیں آیا تھا تب سے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی اس 10 محرم کے روزے کی آپ نے پابندی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی کے دن 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے لشکر سے، فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات دی، فرعون کو غرقاب کر دیا، سمندر کے اندر دریا میں ڈبو دیا۔ تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس 10 محرم کو روزہ رکھا تھا۔ تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں شکرانے کے طور پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا جیسے کہ آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے امت محمدیہ کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، آج یہودی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، دونوں برابر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی میں روزہ رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھنے کا حکم دیا، 9 اور 10 محرم کو۔ تو محترم حضرات،
ہم اور آپ کو بھی اس محرم کے مہینے میں یہی کام کرنا چاہیے، 2 روزے رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی 1 تاریخ سے بھی روزہ رکھتا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی اگر یہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اس پر ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 دن کا 10 محرم کے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو یہ فضیلت ہے اس محرم کے مہینے کی اور روزے کی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس 10 محرم کو روزہ رکھتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے۔ اس کے بجائے آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے محرم کے مہینے کو منحوس بنا دیا۔ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا، خوشی کا کام کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے اور ایک بڑا گناہ کا کام سمجھا جاتا ہے۔ ارے یہ تو محرم کا مہینہ تو غم کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، ایسے مہینے میں ہم خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ اور لوگوں نے اس محرم کے 10 تاریخ کو شہادت حسین کے نام سے اتنے بدعت و خرافات کیے، اتنا زیادہ اسلام کے اندر شرک اور بدعات کو انہوں نے پیدا کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنا شرک اس مہینے میں زیادہ ہوتا ہے شاید کہ کسی اور دوسرے مہینے میں ہوتا ہو، اتنا زیادہ شرک و بدعت و خرافات اس مہینے میں مسلمان کرتے ہیں۔ صرف ایک وجہ سے اس محرم کے مہینے کو منحوس بنا دیا گیا کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا 10 محرم کو، تو اس دن کو بھی منحوس بنا دیا گیا اور پورے مہینے کو محرم کو منحوس بنا دیا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی مہینے کو اپنا مہینہ نہیں کہا، لیکن جب اللہ نے محرم کا ذکر فرمایا تو فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، شہر محرم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کو اپنا مہینہ نہیں کہا، ذی الحجہ کے مہینے کو اپنا مہینہ نہیں کہا، لیکن جب محرم کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا یہ محرم کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو مسلمانوں نے اس مبارک مہینے کو منحوس بنا دیا صرف ایک واقعے کی وجہ سے۔ آئیے وہ واقعے کو ہم سمجھتے ہیں۔ چونکہ آج 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، تو انہی کی یاد میں لوگ غم مناتے ہیں، ماتم مناتے ہیں۔ در حقیقت میں واقعہ کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے سنا ہو، لیکن تاریخ کو ہم پڑھتے رہیں گے، بار بار سنیں گے تو بات یاد رہے گی۔ آئیے واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا گیا۔ موروثی یعنی باپ امیر تھے، باپ خلیفہ تھے، تو بیٹے کو خلیفہ بنا دی۔ اور یاد رکھیے اسلام کے اندر موروثیت کا کوئی تصور نہیں ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا بننا موروثیت اسلام میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کے دامادوں کو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بعد خلیفہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ موروثیت اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے عبد الرحمن تھے، آپ کو خلافت دی جا سکتی تھی، لیکن آپ کو خلافت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر موروثیت نہیں ہے۔ آج ہم نے بنا لیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر
بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی، عمر کے بعد آپ کے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلافت نہیں دی. آپ نے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ذمہ داری سونپی. تو معلوم یہ ہوا کہ خلافت باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. آج ہم نے اس کو تصور بنا دیا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو غلطی وہاں یہ ہوئی کہ ان کے بیٹے یزید کو خلافت دی گئی. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف تھے. آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. آپ مدینہ سے نکل کر سیدھے آپ مکہ آ گئے. مدینہ میں تھے پہلے، وہاں سے نکل کر آپ مکہ آ گئے. یزید کی خلافت کو آپ نے قبول نہیں کیا. جب مکہ آپ آ گئے تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ہماری نظر میں معاویہ کے بعد سب سے زیادہ مستحق اگر خلیفہ بننے کے، امیر بننے کے لائق ہیں تو آپ ہیں. لہذا ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. آپ سیدھے مکہ سے کوفہ کو آ جائیں. ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، مورخین نے لکھا ہے 18,000 خط لکھے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آئیں، ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنے خط آ رہے ہیں، اتنا اصرار ہو رہا ہے، بوریاں بھر گئی خطوں سے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ حسین آپ ڈائریکٹ کوفہ کو نہ جائیں، بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ کسی ایک سفیر کو وہاں پر بھیج دیں تاکہ وہاں جا کر کوفہ میں، اس شہر میں اس کے جو حالات ہیں وہ حالات معلوم کر کے وہ جب آپ کو خط بھیجے گا، اگر حالات درست ہیں تو آپ وہاں جائیں، درست نہیں ہے تو وہاں نہ جائیں. تو حضرت مسلم بن عقیل کو اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفیر بنا کر بھیجا. حضرت حسین نے آپ کے چاچا کے بیٹے حضرت عقیل، ان کے بیٹے مسلم بن عقیل کو آپ نے سفیر بنا کر کوفہ کو بھیجا، جاؤ وہاں کے حالات کو معلوم کرو، اس کے بعد مجھے خط لکھو. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے سیدھا کوفہ آئے. آ کر وہاں لوگوں سے آپ ملے اور پوچھا کہ کیا آپ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 32,000 مورخین بیان کرتے ہیں 32,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ہم آپ پر خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس وقت تک جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم حضرت حسین کو اپنا امیر بنائیں گے. ہم اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہیں. موت کے اوپر انہوں نے بیعت کی. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہا کہ یہاں پہ نے دیکھ لیا ہے ماحول بالکل سازگار ہے اور پورے لوگ آپ کے فین ہیں یہاں پر، آپ فوراً مکہ سے سیدھے کوفہ آ جائیں. 32,000 لوگوں نے آپ کے نام پر بیعت کی ہے، آپ کو امیر بنانا چاہتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا اور فوراً 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. 8 ذی الحجہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ وہ دن ہے جس میں لوگ حج کرنے کے لیے مکہ کو جاتے ہیں. لیکن اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے. بہت سے صحابہ نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ وہاں نہ جائیں. اس میں خاص کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا، انہوں نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹنی کی مہار پکڑ لی. فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حسین نے کہا کہ میرے باپ کے شیعوں نے، کوفیوں نے مجھے بلایا ہے امیر بنانے کے لیے، میں وہاں جا رہا ہوں.
حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حسین اللہ کے لیے وہاں نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اس کی زبان سے میں نے سنا ہے لا کوفی ولا یوفی، کہ کوفہ کے لوگ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. تمہارے نانا کی زبان سے میں نے سنا ہے. اور سنو، یہ کوفی جنہوں نے تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تمہارے باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تمہارے ساتھ وفاداری کریں گے؟ اللہ کے لیے ہرگز نہ جاؤ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنون سوار تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، میں وہاں جانا ہی چاہتا. آخر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت حسین سے کہا حسین میری ایک پیشین گوئی سن لو، وہ یہ ہے کہ میں تمہاری داڑھی کو خون میں بھیگا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں اتنا سمجھا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی تم جانے کے لیے تیار ہو، تو میں تمہیں تمہاری داڑھی کو خون میں بھیگا ہوا دیکھ رہا ہوں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سنے اور آپ وہاں سے مکہ سے نکل کر کوفہ کی طرف آ گئے. یہاں کوفہ میں بڑی غور سے سنیے گا، یزید کی چونکہ حکومت تھی، یزید نے دیکھا کہ کوفہ کے 32,000 لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں ہو چکے ہیں، اب ان کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے. تو انہوں نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا. جاؤ وہاں جو کوفہ کے حالات ہیں بالکل بکھر گئے ہیں، لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، جا کر وہاں کے حالات پر قابو کر لو. تو عبید اللہ بن زیاد یہی اصل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ دار ہے. عبید اللہ ابن زیاد یہ 18 لوگوں کا لشکر لے کر کوفہ کے اندر داخل ہوا. مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا، پگڑی باندھے ہوئے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں اور اپنے چہرے پر پٹی باندھے ہوئے، جو پگڑی کا پٹا ہوتا ہے ڈاکو باندھتے ہیں، ایسے باندھ کر کے لوگ جو ہے کوفہ میں داخل ہوئے. اب لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار تھا کہ وہ آ رہے ہیں. لوگ سمجھ گئے کہ شاید یہ حضرت حسین ہی ہوں. تو جہاں جہاں سے عبید اللہ بن زیاد گزرتا تو لوگ سمجھتے کہ حضرت حسین ہیں اور سب سلام کرتے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اے اللہ کے رسول کے نواسے، تم پر سلامتی ہو، مکہ کوفہ کے اندر تمہارا آنا مبارک ہو. سب سلام کر رہے تھے. لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ حسین ہے یا کون ہے، لیکن لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین ہے، لیکن در حقیقت وہ کون تھا؟ عبید اللہ بن زیاد تھا، جو پگڑی باندھ کر کے اپنے چہرے پر کپڑا باندھ کر کے داخل ہو گئے. یہاں تک کہ وہ گورنر ہاؤس تک پہنچ گیا. مسلم بن عقیل جو وہاں پر آئے ہوئے تھے، انہیں پتا چلا حضرت حسین آ گئے ہیں، وہ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے گورنر ہاؤس کے پاس. تو پورے 32,000 سے زیادہ لوگ مجمع جمع ہوا تھا. عبید اللہ بن زیاد جو گھوڑے پر سوار تھا، ہاتھ میں تلواریں تھیں، اس نے اپنی پگڑی کو اپنے چہرے سے ہٹایا. لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین ہیں، لیکن جب پگڑی ہٹی تو پتا چلا کہ عبید اللہ بن زیاد ہے. لوگ ششدر ہو گئے. عبید اللہ بن زیاد نے لوگوں کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ لوگوں، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ورنہ کبریائی کی قسم میں تمہارے بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا. اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. محترم حضرات، 32,000 سے زیادہ کا لوگ وہاں جمع تھے، سب کے سب بھاگ گئے. اللہ کے رسول نے انہی کوفیوں کے بارے میں فرمایا تھا لا کوفی ولا یوفی، کہ کوفہ کے لوگ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. سب بھاگ گئے. اور یہ وہ دور نہیں تھا کہ چلو یہ جو لشکر آیا ہوا ہے 18 آدمیوں کا، ان کے پاس توپیں ہیں، بڑے بڑی بندوقیں ہیں، بڑے بڑے بم ہیں، لوگ سامنے والے ڈر جائیں. ایسا نہیں ہے. ان کے پاس بھی تلواریں تھیں، اور جو عوام تھی ان عوام کے پاس بھی تلواریں تھیں اس زمانے میں. ایسا نہیں کہ سب نہتے ہوں، کسی کے پاس تلوار نہیں تھی. لشکر کے 18 آدمیوں کے پاس تلواریں.
اس زمانے کے اندر تلواریں رکھ کر کے گھومنا ایک عام بات تھی. تو جہاں لشکر کے سپاہیوں کے پاس تلواریں تھیں وہیں 32,000 لوگوں کے پاس بھی تلواریں تھیں. لیکن عبید اللہ بن زیاد کی ایک بات سنی تو یہ کوفی جو لا اعتبار ہیں، جو بے وفا ہیں، انہوں نے غداری کی، پورے کے پورے بھاگ گئے. مسلم بن عقیل اکیلے میدان میں کھڑے ہو گئے. عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ پکڑ لو مسلم بن عقیل کو، قتل کر دو. مسلم بن عقیل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بھاگے. کنڈیاں کھٹکھٹائیں، دروازوں کو کھولا. دروازے سے کھولا گیا اور دیکھتے ہیں کہ مسلم بن عقیل ہے. اب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ لوگوں، کل ہی میں نے تم سے بیعت کی تھی، آج کم سے کم مجھے اپنے گھر میں پناہ تو دے دو. لیکن کسی نے ان کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دی، سب دروازے بند کر دیے گئے. کتنے بے وفا لوگ ہیں، کتنے غدار ہیں، جنہوں نے اب موت کے اوپر کہ ہم اپنی زندگی کو قربان کر دیں گے بیعت کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن بے وفائی یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ تک نہیں دی جاتی. مسلم بن عقیل دوڑتے دوڑتے پتھر کی ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑے اور عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا. مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. یہ معاملہ پورا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر کے طور پر پہنچ گیا. ابھی آپ کوفہ کو نہیں آئے، مکے سے نکل گئے تھے، بیچ راستے میں ہی پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل کو، جن کو حضرت حسین نے معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، انہیں ان کوفیوں نے غداری کی اور ان کو قتل کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں. لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا حسین ہمارا تو بھائی مرا ہے، ہم اس وقت تک مکہ کو واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم لوگ بدلہ ہی لینا چاہتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. آگے بڑھے. مختصر قصہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان تک آپ کا قافلہ پہنچا. وہاں سے عبید اللہ بن زیاد ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس نے کربلا کے میدان کو پوری طرح سے گھیر لیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے خط لکھے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے جا کر کے کہتے کہ بھئی آپ کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں حسین ہم تم سے لڑنے کے لیے آئے. حضرت حسین نے بوریوں سے خط نکالا، کہا کہ خط تمہیں نے لکھا ہے؟ کہا کہ ہاں. تو پھر لڑنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. کہا کہ گھر سے کم گھر کو چلے جاتے، واپس چلے جاؤ. کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب سے تم سے لڑی نہ ہو جائے ہماری. دیکھا، یہ کوفی ہیں جن کے بارے میں رسول نے فرمایا لا کوفی ولا یوفی، یہ کوفے والے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، غدار ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پہلے سمجھ میں نہیں آئی، اب یہاں سمجھ گئے، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی. حسین نے ایک ایک آدمی سے کہا کہ تم نے خط لکھا، تم نے خط لکھا. کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن ہم تمہیں سے لڑے بغیر نہیں جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا. میرے 3 درخواستیں ہیں، ان 3 درخواستوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لو، میں یہاں سے واپس چلا جاؤں. 3 درخواستیں کیا تھیں؟ ایک درخواست یہ تھی کہ میں آیا ہوا ہوں، مجھے واپس مکہ کی طرف بھیج دیا جائے، میں واپس اپنے گاؤں کو چلے جانا چاہتا بغیر لڑے کے. نمبر 2، اگر مجھے واپس نہیں بھیجا جا رہا ہے تو مجھے کافروں کی سرحدوں کے پاس بھیجا جائے، میں کافروں سے جنگ کرتے ہوئے غازی بن کر نکل جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں، مجھے دوسرے بارڈروں پر جانے کا حکم دے دیا جائے. کہا کہ وہ بھی قبول نہیں. کہا تیسرا یہ کہ کم سے کم یزید سے، جو تمہارا بادشاہ ہے، تمہارا امیر ہے، اس سے مجھے ملنے کا موقع دیا جائے. عبید اللہ بن زیاد نے دیکھا کہ اگر حسین بھی یزید مل گئے تو پھر بیچ میں میری خرابی آئے گی، تو اس نے اس درخواست کو بھی رد کر دیا. کہا کہ حسین نہ ہم تم کو پیچھے جانے دیں گے، نہ سرحد پر جانے دیں گے، نہ یزید سے ملنے دیں گے. وہ کریں گے کیا؟ کہا کہ ہم تمہیں جب تک قتل نہ کر دیں اس وقت تک چھوڑیں گے. چنانچہ آپ کے اوپر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا، آپ کے اوپر
کھانا بند کر دیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان ظالموں نے، ان شیعوں نے، ان کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بلکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ آج ہی کے دن 10 محرم کو، آج سے 1380 سال پہلے آپ کی گردن کو آپ کے دھر سے الگ کر دیا گیا۔ تقریباً یہی 12-1 بجے کا وقت تھا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم حضرات، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں کچھ اہم باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، لیکن آپ کے گھر والوں نے کسی نے ماتم نہیں منایا۔ آپ کے گھر والوں نے کسی نے آپ کی موت پر ماتم نہیں منایا۔ غم نہیں، کہ غم کے آنسو نکالتا ہے ہر کوئی، لیکن ہاتھ مار کر اپنے سینے کو ہاتھ مارنا، اپنے رخساروں کو پیٹنا، کپڑے چاک کرنا، کسی صحابی نے، آپ کے گھر کے کسی فرد اور عورت نے کام نہیں کیا۔ لیکن آج 1300 سال کے بعد بھی یہ امت اس کام کو کر رہی ہے جسے نبی نے حکم نہیں دیا۔ اگر واقعی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غم منانا ہوتا اور آپ کے شہادت پر ماتم منانا ہوتا تو آپ سے بڑے بڑے لوگ بھی دنیا کے اندر شہید ہو گئے۔ کیا اللہ کے نبی نے ان کی شہادت پر غم منانے کا حکم دیا؟ ہرگز نہیں۔ اگر شہادت پر غم منانا ہی ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، لیکن کسی نے آپ کی موت پر ماتم نہیں منایا۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں آپ کے دونوں بیٹوں کا، حضرت حسن اور حسین ہونے کا، باپ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، حضرت فاطمہ کا شوہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اللہ کے نبی کے داماد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن کسی نے آپ کی موت پر، آپ کی شہادت پر ماتم نہیں منایا۔ اگر شہادت پر منانا ہی ہوتا غم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو شاید عمر ہوتا، اور میرا عمر وہ ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے تو شیطان بھی اس راستے سے گزرنے سے ڈرتا ہے۔ آپ کو فجر کی نماز میں پیچھے سے آ کر خنجر مار کر شہید کر دیا گیا۔ اگر واقعی میں غم منانا ہوتا، شہادت منائی جا سکتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت منائی جا سکتی تھی، لیکن آپ کی شہادت نہیں منائی جاتی۔ اگر واقعی میں شہادت منائی جا سکتی تھی تو آپ کے خالو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے ایک دن میں 7 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی، ایک نہیں دو نہیں، ایک دن میں 7 مرتبہ فرمایا کہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں، 7 مرتبہ فرمایا، اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم خط، میرا عثمان وہ ہے کہ آج کے بعد سے دنیا میں کوئی نیکی نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کی موت پر کسی نے ماتم نہیں منایا۔ اور محترم حضرات، اللہ کے نبی کے سب سے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے ان کے کلیجے کو چاک کیا گیا، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ دنیا میں جتنے لوگ شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں میں سب سے بڑے شہید، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا انتقال ہوا، آپ کی موت پر کسی نے شہادت نہیں منائی، آپ کی موت پر کسی نے ماتم نہیں منایا۔ اور اگر واقعی میں اس امت میں اگر غم کا دن منانا ہوتا، منانا جائز ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں اس امت کے لیے سب سے بڑا غم کا دن، سب سے بڑے ماتم کا دن اگر کوئی ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کا دن ہوتا۔ اللہ کے نبی کا انتقال کا دن اس امت کے لیے سب سے بڑے غم کا دن ہے، لیکن کسی نے اللہ کے نبی کی وفات کے دن اپنے کپڑوں کو چاک نہیں کیا، گریبانوں کو انہوں نے نہیں پھاڑا، اپنے رخساروں کو نہیں پیٹا، جاہلیت کی پکار نہیں پکاری،
لیکن آج امت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم منا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی مرد اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر سوگ منائے۔ ہاں البتہ عورت کے لیے اجازت ہے کہ اس کے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد وہ ماتم منائے، 3 دن کے بعد وہ غم منائے۔ ماتم منانا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ، فرمایا جو شخص مصیبت کے وقت میں اپنے گرہبان کو چاک کرے، اپنے رخساروں کو پیٹے، مارے، اپنے چھاتے کو مارے، اپنے پیٹ کو مارے اور سروں کو پھوڑ لے اور جاہلیت کی پکارے، اللہ تجھے ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، ہمارا ہی بچہ ملا تھا، ہمارا ہی گھر دکھا تھا، ایسے نعوذ باللہ جاہلیت کے لوگ جو ہے پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی جاہلیت کی پکارتا ہے اور اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج 1380 سال کے بعد بھی مسلمان غم منا رہے ہیں۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی آج تک۔ وہاں کے شیعہ جو شیعہ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں خون بہا رہے ہیں، اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ اور یہاں کے بعض مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں جو شیعہ نہیں ہے، وہ لوگ آج عید کا دن منا رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا یہ لوگ غم کا دن منا رہے ہیں یا عید کا دن منا رہے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیں کھیڑے پاروں میں باقاعدہ عید کی طرح منایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیر اللہ پنڈگا کے نام سے عید منائی جا رہی ہے۔ خریوں میں جا کر کے دیکھیں آپ، آگ لگائی جا رہی ہے، آگ میں بھاگ رہے ہیں، پنجے اٹھائے جا رہے ہیں، حسین کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ عید منائی جاتی ہے گاؤں کے اندر، تو اس طرف غم منایا جا رہا ہے اور یہاں کے مسلمان عید منا رہے ہیں۔ کون سا اسلام صحیح ہے؟ کیا وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ محترم حضرات، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ نہ اسلام نے عید کا تصور ہے یہ، نہ ہی اسلام نے یہاں پر غم منانے کا حکم دیا گیا۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب کے سب غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر روزہ رکھتے اور اللہ کو یاد کرتے، بجائے اس کے لوگ غم منا رہے ہیں۔ اور یاد کرو کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ماتم ہو، کسی کے گھر میں میت ہو، کسی کا باپ مر جائے، کسی کی ماں مر جائے، کسی کا بیٹا مر جائے، لوگ وہاں غم منانے کے بجائے ڈھول تماشے کریں، بڑے بڑے ڈگ لگائیں، عروس کریں، ریالیاں نکالیں، جلوس نکالیں، جلد سے جلوس کریں۔ یہ کہاں کا تصور ہے؟ کیا کوئی گھر میں میت رکھ کر یہ کام کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو کر، شہادت ہو کر 1300 سال ہو گئے اور یہاں ان کی میت کے نام سے جلد سے جلوس کیے جاتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کا مقام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کی صحیح سمجھ اور صحیح اللہ تعالیٰ پرکھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی یہ جھنڈے پنجے کیے جا رہے ہیں، جتنے علم و جھنڈے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب بالکل غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورحم علیم رب حلیم۔